السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی روح دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور مخلوق کے بجائے خالق کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اسی کی سوچ، اسی کی فکر، اسی کے تذکرے، اسی کی بات چیت، ہر وقت دل میں خدا ہی کی تصور جمنے لگے، خدا کا تصور جم جائے اور خالق مخلوق کے بجائے خالق سے دل لگی ہو جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ مخلوق سے کٹ کر، علائق دنیاوی سے ہٹ کر، سب کچھ چھوڑ کر کے بندہ اللہ کی طرف جا کے پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ، سب کچھ چھوڑ کر کے آ گیا ہوں، اب تو ہمارے دل میں آجا۔ آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، تو ہی مجھے مل جائے۔ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ مل گیا تو آسمان و زمین کے خزانے مل جائیں گے۔ اللہ مل گیا تو جنت مل جائے گی، اللہ کا دیدار مل جائے گا۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اس لیے اعتکاف انسان کو کرنا چاہیے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیا تو سارے بستی والوں کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ بھی مسجد میں نہیں بیٹھا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار اعتکاف کیا ہے۔ صرف سیکنڈ لاسٹ آپ کی زندگی کا جو سیکنڈ لاسٹ جو اعتکاف تھا وہ نہیں کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، وہ آپ نے اپنی بیوی کی دلجوئی کی خاطر ترک کر دیا تھا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے تسلسل کے ساتھ میں۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمے میں جس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے آپ باہر نکلے اور کہا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے کسی بتانے والے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا اعتکاف کریں اور اخیر عشروں کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اور کہا کہ وہ رات مجھے دکھلا دی گئی تھی، پھر بجھا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس رات میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی، مسجد چھپر کی تھی، پانی ٹپک رہا تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کا اثر دیکھا، اور 21ویں صبح تھی۔ بہرحال شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور اعتکاف یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے شب قدر کو پانے کے لیے۔ اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور معتکف کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو نیکی کرنے والوں کو لکھی جاتی ہے۔ مطلب معتکف اعتکاف میں جب بیٹھا رہتا مسجد میں، وہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو جو لوگ جنازہ پڑھیں گے جنازہ پڑھنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ یہ کسی بندے کی تباہ پرسی نہیں کر سکتا ہے، تیمارداری نہیں کر سکتا ہے، حال خیر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو کسی کی تیمارداری کرنے پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کو اعتکاف کی حالت میں ملے گا۔ رفاہ عام میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو رفاہ عام میں جو لوگ شریک ہو رہے ہوں گے، یا کوئی ایسے نفلی کام جو باہر آدمی رہ کر سکتا اور یہ بندہ نہیں کر سکتا ہے، تو سارے ملتے ہیں۔ اور معتکف ایک بات یہ بھی ہے کہ معتکف اگر سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کھا رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، جاگ رہا ہے تب بھی عبادت میں۔ معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ معتکف ہوا یعتکف الذنوب، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا اعتکاف کرے، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا حال یہ ہے تو آدمی جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا وہ کتنا اجر و ثواب پائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو شب قدر ملے گی، شب قدر ملے گی۔ اس لیے بھائی ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تمام بھائیوں سے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ رمضان کی آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اور اگر عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن کا کریں، یا 1 دن کا کریں، یا چند لمحے کا کریں۔ حنفیہ کے ہاں تو تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف جائز ہے۔ بہرحال اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ 2 قدم اللہ کی جانب ذرا چل کر تو دیکھ، بڑھ کے رحمت خود اٹھا لے گی تجھے آغوش میں۔ ہم بڑھ کر تو دیکھیں، بندہ ہو اور اللہ ہو، ہر چیز سے کٹ کر اللہ سے لو لگا لے، اور اللہ کے در پر پڑ جائے کہ اللہ جب تک تو میری منت، اللہ کی منت تو سماجت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا میں ٹلنے کا نہیں، جب تک تو معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ معافی کی خیرات نہیں دے گا، معافی کی بھیک نہیں دے گا، میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں۔ معافی کی بھیک مانگے، معافی کی خیرات مانگے، اور سو ہول سیل کے حساب سے مانگے، کیونکہ دینے والا سخی ہے، دینے والی ذات کریم ہے۔ اور کریم کا معنی یہ ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے دے، بغیر اہلیت کے دے۔ کریم کا ایک معنی ہے فوق ما یتمنا، جو تصور سے بڑھ کر کے دے۔ بہرحال اعتکاف اللہ کو پانے کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعتکاف کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔